اس لیے جنتیوں کو جب جنت دی جائے گی تو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو بندوں میں شامل ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز صحیح معنوں میں۔ نام کے بندے تو ہم اب بھی ہیں، لیکن کام کے بندے جب بنیں گے جب اللہ کی یہ بتائی ہوئی صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ اسی حضرت علی جان فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان میں رحمت سے متعلق 2 نام ہیں، الرحیم جو خاص ایمان والوں کے لیے رحمت والا، اور الرحمن جو ساری مخلوق کے لیے رحمت والا، اپنے پرائے سب کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کافروں کو صحت کون دیتا ہے، ان کو رزق کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ تو وہ لوگ جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، دہری ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمان کی صفت ہے کہ سب پہ اس کی رحمت برس رہی ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے اس نام کو بیان فرمایا ہے، اور رحمان کے جو لفظ ہے نا اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی بندے کو بہت غصہ ہے نا کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تو غضبان آصفہ، اسی طرح عطشان وہ بندہ جو پیاسا ہو، پیاس سے مرا جا رہا ہو، جوعان وہ بندہ کے بھوک سے جس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ تو عطشان جوعان اسی وزن کے اوپر نام ہے الرحمن۔ یعنی اللہ کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عبد کا نام بہت پسند ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ عبد کا نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کی مبارک زندگی میں ابدیت ہی ابدیت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان کا پہلا بس بتایا گیا یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر بہت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بندہ زمین پر پاؤں اس طرح رکھے کہ جیسے زمین کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی چال ڈھال سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت چال کا تذکرہ پہلے کیا، چال سے ہی بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے یا اس کے اندر تکبر ہے۔ تو عاجز بندے کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو زمین کے اوپر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ غرور، گھمنڈ اور فخر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ شریعت نے صرف 2 موقعوں پہ اکڑ دکھا کر چلنے کی اجازت دی۔ ایک طواف کے پہلے 3 شکلوں میں رمل، اور اس کی وجہ کیا تھی
کہ جب مسلمانوں نے بیت اللہ فتح کیا اور کعبے کا طواف کیا تو وہ بہت کمزور تھے، بیمار تھے، وبائی ہوئی تھی۔ ان نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، یہ کمزور ہو چکے ہیں، اب یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو نبی اسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ رمل کرو۔ رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کے چلنا۔ یہ چونکہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام میں سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جو میدان جنگ میں چلتے تھے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا۔ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے وہ دشمن کو اپنی طاقت دکھاتے تھے۔ تو یہ دو موقع ایسے ہیں کہ شریعت نے جن پر اجازت دے دی، ورنہ آج اسی کو ہی پسند کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور اطرانے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تواضع کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سست چلے، ڈھیلا چلے، آہستہ چلے مگر وقار کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے جو اکڑ کے دنیا میں چلے گا۔ نفس جو ہے نا، یہ تعریفوں کے ذریعے فرعون بن جاتا ہے۔ تعریفیں کرتے جاؤ یہ پھولتا جائے گا۔ تو مشائخ پھر اس کو مٹانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تاکہ نفس جو ہے اس کو لگام مل جائے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں تکبر کی بیماری عام ہے، جس کو دیکھو تکبر کا مریض۔ وہ بچھو سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا جی جس کو ہاتھ لگا دو وہی بتائے گا کہ بڑا کون ہے، یعنی کاٹے گا۔ تو ہمارا بھی وہی آ گیا، جس سے بات کر لو وہی بتائے گا کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ والدین کے جو نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور دوسری بیماری ہے تکبر۔ جو تکبر ظاہر کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ بندے کی میں کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں فرعون اور نمرود آئے، دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے مٹایا، کیسے ان کی گت بنائی۔ ہمارے مشائخ سمجھنے کے لیے ایک حکایت سناتے ہیں کہ بکری جو ہے نا، یہ جب بولتی ہے تو میں کرتی ہے، تو چونکہ یہ میں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس کی میں کو ختم کرتا ہوں، چنانچہ اللہ نے اس کو ذبح کرنا حلال کر دیا۔ اب ہر بکری کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، گلا کاٹا جاتا ہے۔
پھر اس کی کھال اتار دی جاتی ہے، پھر اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا دی جاتی ہیں، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو آگ کے اوپر بھون کے ایک انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے سب اعضاء استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ سری پکا کے بھی لوگ کھاتے ہیں، اور پائے تو کتنے لذیذ بنتے ہیں کہ پائے کوئی جلدی سے لائے۔ اب باقی بچ گئی آنتیں، تو پھر لوگوں نے وہ جو آنت ہوتی ہے نا بکری کی، اس کو زمین سے اوپر رکھ کے دھوپ کے اندر خشک کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں وہ آنت کے ایک موٹے دھاگے کی طرح بنا، اس دھاگے کو روئی میں لگاتے تھے، اور جب روئی دھننے لگتے تھے تو اس کو ہلاتے تھے تو اس سے ٹو ٹو کی آواز نکلتی تھی۔ اللہ نے اس کی مے سے توڑا کہ جسم کے ٹکڑے کروا کے بالآخر وہ تو ہی۔ تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ بندہ پہلے ہی تو کہہ دے، میں کہنے کی بجائے۔ نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی عبد، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ کتنی عاجزی ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ آذن فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو تو فیصلہ کرے وہ عدل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عاجزی عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے اپنے اوپر ہر وقت نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا کہ بھئی ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ امیر المومنین ممبر پر چڑھے اور فرمانے لگے عمر تو وہی ہے نا کہ جس کی ماں خشک گوشت کھاتی تھی؟ عربوں میں غریب لوگ خشک گوشت کھایا کرتے تھے، اور تو وہی ہے نا جو چھوارے جو پانی لوگوں کو پلاتا تھا اور لوگ تجھے کھجوریں دیتے تھے اور اس پہ تو گزارا کرتا تھا۔ اب صحابہ کرام حیران کہ بھئی امیر المومنین نے ہمیں بلایا کہ قریب ہو جاؤ ممبر کے، اور یہ باتیں کیا شروع کر دی؟ تو جب نیچے اترے تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ بات کیا فرمائی؟ تو آپ نے بتایا کہ دیکھیں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے، دشمن قیدی بن کے آ رہے ہیں، تو میرے نفس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھو عمر تیرے زمانے میں کتنی فتوحات ہو رہی ہیں، تو میں نے اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ تو وہی تو ہے جو لوگوں کو پانی بھر کے پلاتا تھا اور جو تیری ماں تو خشک گوشت کھاتی تھی، تو کہاں کا امیر المومنین آ گیا؟ اس لیے عمر اللہ نے ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور انسانوں کی شکل میں بڑا کر دے۔ بھئی لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا تو لوگ بات مانیں گے نا اور اتباع کریں گے، پیچھے چلیں گے، ورنہ تو کوئی بات نہیں مانے گا۔ تو دعا مانگتے تھے اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے جماعت کے لوگوں کو بلایا، فقیروں یہ کہہ کے چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر فرمانے لگے
کہ ایک دفعہ میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پیٹ میں ہوا ہو جاتی ہے اور نکلنے کا راستہ بھول جاتی ہے. میں چاہتا تھا کہ پیٹ سے ہوا خارج ہو اور ہوا خارج نہیں ہوتی تھی اور میں بڑی اذیت میں تھا, بڑی تکلیف میں تھا, حتیٰ کہ میں زمین پر لیٹ گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا مگر ہوا نہیں نکلتی. بڑی مشکل کے بعد پیٹ سے ہوا نکلی اور مجھے سکون ہوا. اب یہ بات سن کے سارے لوگ حیران کہ حضرت ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور پیٹ سے ہوا نکلی اور مجھے سکون ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا فقیروں, جو بندہ جسم سے گندی ہوا نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. مان لگے اچھا تو پھر میری بات سنو کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میرا نفس کہیں موٹا نہ ہو. میں نے بتانا یہ تھا کہ مجھے کل خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی اسلام نے فرمایا فضل علی قریشی, جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے من حیث الجماعت ایسی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. اصل میں یہ خوشخبری دینی تھی مگر اس خوشخبری کو دینے سے پہلے اپنے نفس کو سیدھا کرنا. حضرت بھائی دین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو پوچھا اے اللہ آپ کے پاس کیا چیز لاؤں جو آپ کو پسند ہے؟ اے اللہ کیا چیز لاؤں جو آپ کو پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لاؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے. حیرت کی بات ہے, ہمارے پاس وہ چیز لاؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو بھائی جی بستامی رحمۃ نے پوچھا کہ اے اللہ وہ کون سی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا عاجزی. اللہ کے خزانے میں ہر نعمت ہے, عاجزی نہیں ہے, وہ بڑائی ہے, بلندی ہے وہاں. اس لیے ایک مجذوب شعر پڑھتا تھا چار چیز ابردم شاہا کے در گنجے تو نیست. اے اللہ چار چیز میرے پاس ایسی ہیں کہ تیرے خزانوں میں بھی نہیں ہیں. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ مجذوب کہتا کیا ہے. تو کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ بھئی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے پھر شعر مکمل کیا کہ چار چیز ابردم شاہا کے در گنجے تو نیستی و حاجت و عذر و گناہ ابردم. اے اللہ میرے پاس نیستی ہے, سنا ہے, تیرے پاس سنا نہیں. حاجت میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں ہے, اور میرے پاس عذر ہے تو عذر نہیں کرتا, اور میں گناہگار ہوں تو گناہ نہیں کرتا. تو آج بھی وہ نعمت ہے جو اللہ کے پاس نہیں, اس لیے اللہ کو یہ بہت پسند ہے. حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بانی تھے, ان کو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام کو قبولیت دے دی, مخلوق متوجہ ہو رہی ہے. تو مولانا ریاض رو پڑے, فرمان لگے بھائی مجھے تو خوف دل میں آتا ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. یعنی اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. عام طور پہ جس شاخ پہ زیادہ پھل لگتا ہے نا وہ زیادہ جھک جاتی ہے, تو اللہ اسی بندے کو پھل لگاتے ہیں جو جھکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو عزت کے نام سے پکاریں. دوسروں کو عزت کے نام سے پکارنے میں تواضع ہے اور نفس نہیں مانتا. توبہ, آج کسی بیوی کو کہہ دو کہ خامد کا نام پکارتے ہوئے ساتھ صاحب کا لفظ کہہ دو, مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے. میں نے عالمہ بچیوں کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے خامد کا نام یوسف نے ایسے کیا, یوسف یوں کر رہا تھا. میں نے کہا کہ بتاؤ یوسف تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے نہیں خامد ہے. میں نے کہا خامد ہے تو پھر ذرا عزت کا نام لے لو, یوسف صاحب ہی کہہ دو.
اس نے کہا تو صحیح مگر اس کے لیے مصیبت ہو رہی تھی یوسف کو صاحب کہنا، یعنی اتنا تکبر ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو صاحب کا لفظ نہیں کہہ سکتی۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت مشیر عالم رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا کہ جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ حضرت نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا بھئی یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ نہیں حضرت۔ وہ کون ہے؟ جی عالم ہے۔ بھئی جو عالم ہے تو اس کو ایسے پکارا جاتا ہے نام لے کے، تم نے صاحب کا لفظ کیوں نہیں ساتھ دیا؟ یعنی اس بات پہ اس کی سرزنش کی کہ عالم کو پکارتے ہوئے عزت کے ساتھ نام لینا چاہیے، وہ نائب رسول ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جب تک صراحی جھکتی نہیں وہ پیمانے کو بھر ہی نہیں سکتی، تو جھکنا ضروری ہے۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے بزرگ نے کہا تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو صراحی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ اللہ فیض بھی جاری کر دیتے ہیں اور صراحی کی گردن بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو بندہ جھکتا ہے اللہ پھر اس کو بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کو پانے کے لیے تواضع شرط ہے۔ مشائخ اس بات پہ اجتماع ہے ان کا کہ توحید کے بارے میں سب سے بہتر کلام سیدنا صدیق اکبر انہوں نے فرمایا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفتہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ تو دو طرح کی عاجزی، پہلی عاجزی تو یہ کہ انسان اللہ کو نہ زور سے پا سکتا ہے، نہ زر سے پا سکتا ہے، زاری سے پا سکتا ہے۔ زاری کہتے ہیں فریاد کرنا، رونا دھونا، آہوزاری۔ تو اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے آہوزاری، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آہوزاری سے اللہ کو پائیں تو اللہ کو پانا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ کو پانا یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں اس کی کیفیت یہ بن جائے کہ اے اللہ میں آپ کو نہیں پا سکتا، آپ اتنے بڑے ہیں، اتنے بلند ہیں کہ میں آپ کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ عاجز آ جائے اللہ کو پانے سے، اس کو کہتے ہیں اس نے اللہ کو پا لیا۔ اس کا نام بزرگوں نے رکھا ہے حسرت نایاب، نہ پانے کی حسرت۔ تو بلند سے بلند روحانیت کا مقام حسرت نایاب ہے کہ بندہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں تجھے نہیں پا سکتا۔ جس نے اس کیفیت کو حاصل کر لیا تو گویا اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو یہ دو طرح کی عاجزی، ایک تو اس راستے پہ چلنا عاجزی کے ساتھ ہے، اور دوسرا عاجز آ جانا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں تجھے نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمارے بزرگ نے فرمایا جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا یا جانا گیا سب اللہ کا غیر ہے،
اس کی نفی کرنی چاہیے. نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ پا سکتے ہیں. اللہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ بندہ اللہ کی شان کو پا ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پانے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے تو نے تعریفیں خود بیان کی ہیں. اگر نبی علیہ السلام بھی اللہ کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکے تو کوئی اور کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اتنے بلند ہیں کہ ہم تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بلند ہیں. تو ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنی چاہیے. ہمارے مشائخ اسی تواضع کو پیدا کرنے کے لیے تعلیمات دیتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا، یعنی مرشد نے یہ سبق پڑھا دیا کہ اے فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. یہ تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا. یہ تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا. رات بھیجی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا، چھٹاں پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا. اجے بھی ویلے در مرشد دے، آ کے ٹھیک کرا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی، رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی. رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دے دے بھائی، او ایک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی. او کتے تے ٹھولے گئے بازی، او گرے بابا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا. موتو قبل ان تموتو کر لے تو اے دھندا، مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندہ او زندہ. موتو قبل ان تموتو کر لے تو اے دھندا، مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندہ او زندہ. بندگی نال ہے بندہ ہوندا، بن بندگی ہے گندا.
نفی اسبات دا رڑکا لا کے نفس نو اے سمجھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا گند دا بورا تن دے اتے چنگے کپڑے پا کے گند دا بورا تن دے اتے چنگے کپڑے پا کے اکڑ تے مغروریاں دے وچ بیٹھو مجلس لا کے او جیکر گند او باہر آوے لوکی مارن جتیاں چا کے بھلیو کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے واہ واہ فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کو مٹائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اکیس رمضان کی رات ہے، قبولیت والی، توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر مراقبہ کر کے دعا کریں گے۔ جو کلمات کی عادت پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو وظائف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں ضرور۔ جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بن کیے اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام معاملات کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور اللہ کی چاند دیکھیں کہ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب صبح شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں،
کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. یعنی اللہ اللہ زبان سے کہنا نہیں ہے، زبان تالو سے لگی ہوئی ہے. میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو جب یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری، جو مرضی کہیں. اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. اب مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔